ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی مراد پوری کی، انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، انہوں نے اپنے وطن پاک کی خدمت کی، جس کا عزم شروع سے وہ دل میں لے کے پاک آرمی کو انہوں نے جوائن کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے درجات اوپر بھی بلند رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد یونس حاضر خدمت ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، وطن عزیز آپ کو پتہ ہے کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اور پاک فوج اس کی محافظ ہے۔ جب بھی کوئی اس پر آنچ آئی، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان آیا، کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، تو پاک فوج ہمیشہ صف اول میں آپ کو نظر آتی ہے، سب سے پہلے ہوتی ہے۔ وہ دہشت گردی کا ماحول ہو، جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہمارے محافظ ہیں۔ جب بھی پاک فوج کا نام آتا ہے تو ہر بندے کا، ہر محب وطن پاکستانی کا ہاتھ جو ہے وہ خود دل پر آ جاتا ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہمارے پاک فوج کے قافلے سڑکوں سے گزرتے ہیں تو لوگ پتیاں نچھاور کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے، بمشکل وہ چلنا شروع ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ خود ہی ماتھے پر سلوٹ کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان کو کسی نے یہ تربیت نہیں دی ہوتی، لیکن یہ میرے اللہ کا ایک ترتیب ہے کہ پاک فوج اور پاکستان عوام جو ہے وہ ان کا الحمدللہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہے۔ جو دشمن آج کل ہمارے سوشل میڈیا پر اور باقی پلیٹ فارم پر پروپیگنڈا کرتا ہے کہ پاک فوج اس طرح کرتی ہے، پاک فوج اس طرح کرتی ہے، تو الحمدللہ ان کے یہ پروپیگنڈا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ پاکستانی عوام اور پاک فوج ایک پیج پر ہیں۔ کبھی بھی جب جنگ کا ماحول بنتا ہے اور پاک فوج کے پیچھے الحمدللہ پاکستانی عوام کھڑی ہوتی ہے، کبھی ان کا قافلہ رکتا ہے تو لوگ پانی لے کر، کھانا لے کر ان کے پاس آ جاتے ہیں، تو یہ تعلق جو ہے کبھی انشاءاللہ کمزور نہیں ہوگا۔ جس دشمن جو ہے وہ جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لے، جتنا مرضی سوشل میڈیا پر اپنے سرانگیزوں کو وہ ایکٹیو کر لے، تو الحمدللہ پاکستان میں یہ ان کا ہتھیار کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستانی فوج پاکستانیوں کے دلوں میں بستی ہے، اور یہ ہماری فوج نے ہمیشہ اپنی عوام کی جو توقعات ہے اس کو کبھی ڈگمگانے نہیں دیا، ان کی توقعات پر پورا اترتے ہیں، اور یہ قربانیاں پیش کرنے کا سلسلہ جو آزادی پاکستان سے بنیاد پر شروع ہوا تھا، آج بھی الحمدللہ وہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے پاک فوج کے کمانڈر ہوں یا سپاہی ہوں، ہر ایک وطن پر اپنی جان قربان کرنا، نچھاور کرنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ آج بھی ناظرین ہم ایک پاکستانی کمانڈر کے گھر پہ موجود ہیں۔ جب یقیناً آپ ان کا نام سنیں گے تو آپ کو ابھی، کیونکہ حال ہی میں یہ اللہ نے ان کو شہادت کا اعزاز بخشا ہے، تو میری مراد کیپٹن کمانڈر عفان مسعود شہید ہیں، جو کچھ دن پہلے ہی اللہ کے مہمان بنے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کیا ہے، جن کو شہادت کا اعزاز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ان کے والد محترم ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، تو آئیے آپ کی ان سے کچھ اپنے ہیروز کے بارے میں یادیں تازہ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہیرو کیسے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ جو وقت گزارا اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام یونس صاحب۔ سر اپنا پہلے تو ہمارے دیکھنے والے کو نام بتا دیجئے۔ میرا نام ہے جی راس مسعود، اور اگر آپ اس کو میرا پیشہ تھا اس سے وابستگی میں اگر نام لیں گے تو وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر خان راس مسعود۔ میں نے کوئی 30 سال سے اوپر پنجاب یونیورسٹی میں درس و تدریس کا کرتا رہا ہوں، اور باٹنی ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بھی رہا ہوں 10 سال، اور 2 سال رجسٹرار بھی رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی کا، اور تحقیق کرنا ہمارا کام تھا، ریسرچ کرنا ہمارا کام تھا، پڑھانا ہمارا کام تھا۔ یہ ہے جی میرا تعارف۔ اور اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا بھی جو ہے وہ فوج سے تعلق ہے اس کا، درمیان والا جو ہے وہ کمپنی میں کام کرتا ہے، پرائیویٹ کمپنی میں، اور تیسرا ہمارا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ عفان مسعود شہید ہے، بلکہ میں تھا غلطی معذرت، کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔
تو وہ عفان مسعود ہے، شہید ہے، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا 14 جولائی کو پسنی کے پاس ایک جگہ ہے خدا بخش بازار. رات کو دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی جیپ جو ہے وہ IED پہ پہیہ جب آیا ہے تو وہ بلاسٹ ہوا، اور اس کی نتیجے میں کیونکہ یہ سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا ڈرائیور کے ساتھ، لیڈ کر رہا تھا، جسے صدقہ پارٹی کہتے ہیں، صدقہ جیپ بھی کہتے ہیں، سب سے آگے. تو یہ ڈرائیور نے جام شہادت نوش کیا اور عفان مسعود شہید نے، ان دونوں نے مل کے جام شہادت نوش کیا اور بآواز بلند اللہ کے فضل سے کلمہ بھی پڑھا انہوں نے، اور کلمہ پڑھ کے جان آفرینی کے سپرد کی. جی ناظرین، ہمارے ساتھ شہید کیپٹن عفان کی والدہ محترمہ موجود ہیں اس ٹائم، تو ان سے ہم کچھ پوچھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے والدہ کا خاص کر کے جو اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ والد سے تھوڑا ہٹ کے ہوتی ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو ہیرو تھے کیپٹن عفان، ان کے بچپن سے حوالے سے کچھ یادیں تازہ کیجیے کہ ہمارے ہیرو تاکہ آگے جا کے کچھ پتہ چلے کہ جب جس پرسنالٹی کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پرسنالٹی کا بچپن کیسا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی بچپن میں کیسے تربیت کرتا ہے، ان کے مزاج اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علیحدہ بنائے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہیرو کے بارے میں ذرا بتائیے. جی بہن جی. جی السلام علیکم. جی عفان ہمارے تیسرے نمبر پہ بیٹے ہیں، سب سے چھوٹے، اور بچپن سے ہی عفان ماشاءاللہ بہت تحمل مزاج، خاموش طبع اور نسبتاً دوسرے دونوں بیٹوں کی کم شرارتی تھے، اور بہت انٹیلیجنٹ، خوبصورت اور بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور کمیٹڈ تھے، ویل کمیٹڈ رائٹ فرام بہت چھوٹی ایج سے ہی. اور بچپن سے ان کو شوق تھا سوئمنگ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا کرایا. تینوں بھائی گو کے سوئمنگ انہوں نے سیکھی ہے، لیکن عفان ماشاءاللہ اس میں بہت اچھے تھے. پھر ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، بک ریڈنگ کا. بک ریڈنگ میں ہر طرح کی بکس، ادب سے ریلیٹڈ، ہسٹری سے ریلیٹڈ، اور خاص طور پہ پھر اب قرآن پاک سے ان کا لگاؤ بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور ماشاءاللہ سے شروع سے ہی نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے، اور بھائیوں کی بہت زیادہ، بڑے بھائیوں کی والد کی جگہ عزت کرتے تھے. کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. اور گو کہ میرے سے سب سے زیادہ محبت، چھوٹے ہیں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہی صورتحال ان کی اپنے والد کے لیے بھی اور بڑے بھائیوں کے لیے بھی تھی. چھوٹے بچے ہونے کے ناطے عموماً زیادہ لاڈلے اور تھوڑا سا ذرا ضدی ہوتے ہیں، لیکن عفان میں یہ بات نہیں تھی. وہ اتنے ہی زیادہ رسپانسیبل تھے، اور ہر بات پہ شکر الحمدللہ، اور ٹھیک ہے ابو جان، ٹھیک ہے امی، ٹھیک ہے. کبھی انہوں نے بلا وجہ کسی بات پہ ضد نہیں کی یا منع نہیں کیا. ہر بات ہم سے پوچھ کے ہماری رائے سے، اور جیسے ہم کہتے تھے یا بڑے بھائی کہتے تھے ویسے ہی کرتے تھے. اور یہ شروع سے ان کی بچپن سے یہ عادات تھیں. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو تعلیم بھی بہت اچھی کرائی. اسکولنگ میں بھی بہت اچھے تھے، اپنے اعلیٰ نمبروں سے انہوں نے میٹرک پاس کیا. اس کے بعد FC کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا، اور پھر کیمیکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے حاصل کیا. تو بہت اچھے گریڈز میں جب انہوں نے 7 سیمسٹر پاس کر لیے تو پھر یہ فوج کا شوق آیا کہ میں نے اپلائی کرنا ہے، اور اگر میری یہ کیمیکل انجینئرنگ چھوٹتی ہے تو میں اس کو چھوڑ کے پاک فوج جوائن کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ اس طرف موڑ دیا. حالانکہ ہم نے تھوڑا سمجھایا بھی تھا کہ اب کیونکہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے تو اس ٹائم آپ کر لیں، ایک سیمسٹر رہ گیا، لاسٹ سیمسٹر میں تھے، تو اس کے بعد آپ آرمی جوائن کر لیں. لیکن ان کا شوق بہت زیادہ اور ایمان پختہ تھا کہ میں نے پاک آرمی کو سرو کرنا ہے. تو یہ اپنا جو ہے کیمیکل انجینئرنگ چھوڑ کے، جیسے ان کی سلیکشن ہو گئی، انہوں نے فوراً جوائن کر لیا. اور اس کے بعد اکیڈمی میں جیسے انہوں نے پاس آؤٹ کیا ہے، اور بعد کی جو ان کی سروس ہے اس میں
اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور ایمان کی پختگی ان میں آ گئی. بہت زیادہ خیال رکھنے لگ گئے تھے. پر فون پہ بات ہوتی تھی تو میرے لیے ابو کے لیے بہت پریشانی کا اظہار کرتے تھے. ذرا سی چھوٹی سی کوئی بات پتہ چلتی تھی کہ گھر میں اس طرح سے ہے تو فوراً کہ میں آ جاتا ہوں, میں کرواتا ہوں. تو جب چھٹی پہ آتے تھے, آلدو چھٹی بہت کم 20 دنوں کی چھٹی ہوتی, اس میں میکسیمم ٹائم ہم میرے ساتھ, والد کے ساتھ اور بھائی جو پاس ایک رہتے ہیں, اور پھر لازمی ٹائم نکال کے بڑے بھائی کو بھی ملنے جاتے تھے. تو بچوں سے بھی اسی طرح, بھتیجیوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت الگ پیدا کیا ہے. اور اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی مراد پوری کی. انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا, انہوں نے اپنے وطن پاک کی خدمت کی, جس کا عزم شروع سے وہ دل میں لے کے پاک آرمی کو انہوں نے جوائن کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے درجات اوپر بھی بلند رکھے اور ہر ماں کو ایسے ہی بیٹے نوازے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرے بیٹے ہیں, اس میں واقعی حقیقت ہے کہ وہ بہت ہی تابع فرمان, محبت کرنے والے, دل کی گہرائیوں سے ہر کسی کا خیال رکھنے والے تھے. اتنے پیارے بچے ہمارے بھی بہن بھائی ہیں, ارد گرد ملنے والے ہیں, اتنے تابع فرمان بچے کسی کے نہیں ہوتے. اور آج کل کے دور میں جہاں سوشل میڈیا اور باقی جو سوسائٹی میں چیزیں ہیں, اس سے آپ کو زیادہ تر بے روی نظر آتی ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھا. وہ بہت پختہ ایمان والے تھے, اللہ پہ یقین رکھنے والے اور وطن سے محبت کرنے والے, اور اسی کے لیے انہوں نے کسی قسم کی اپنے آڑے نہیں آنے دی, کسی بھی بات کے, ایون اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی, اور جامع شہادت نوش فرمایا.